بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ پس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے نہایت آستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکل اور نہایت نرمی اور آستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈانپ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے جانتی ہو یا لطیف خبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور آپ نے سارا ماجرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناصافی کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنے بھی اسی بات کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بات جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، پس انہوں نے مجھے شیدگی اور آستہ سے آواز دی اور میں نے بھی آستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تمہیں خوف زیادہ نہ ہو جاؤ۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو حکم یہ دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، سلامتی نازل ہو مومن مسلمان مرد اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں یعنی قبروں میں دفن ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ان پر جو ان کے پچھلے رہ گئے ہیں یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں یعنی ہم بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑی کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ وہ اس کے گرد پھرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کیا میں سے بھی زیادہ توجہ کی بات تمہارے واسطے ظاہر اور بیان نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے میرے رب۔ اس کے بعد وہ پتھر شیک ہوا اور اس سے ایک ایسا حضور ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے۔ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا، 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے
فیصد دوں، اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمت کی 300 دروازے کھولتا ہے اور مان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے شرک، کہن، زانی اور جادوگر کہ وہ جب تک اپنے گناہ سے سچی توبہ نہیں کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسرے دروازے کے فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرا دروازہ والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب مان کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال پورے کیے جائیں۔ آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔